حرام کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. کبیرہ کا مطلب بڑے گناہوں میں سے ہے، چھوٹے گناہ نہیں ہوتے. دیکھو چھوٹے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیتا. چھوٹے گناہ کے تعلق سے جیسا کہ ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے، اس کی وجہ سے کچھ گناہ دھل جاتے. رمضان میں روزے رکھ لیے تو کچھ گناہ دھل جاتے. اسی طرح ہم جو نفل روزے رکھتے، فضیلتیں آتی نا، تم روزے رکھو 1 سال کا گناہ معاف، اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اس طرح کے جو حدیثیں آئی نا وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے. لیکن کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، یہ صرف ہمارے نمازیں اور ہمارے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. یاد رکھو کبیرہ گناہوں کے لیے ایک تو سچی توبہ کرنا پڑتا، یا پھر دوسری چیز پچھلے ہفتے میں بتایا تھا، اگر لوگوں کا حق مارا تھا تو ان لوگوں کو وہ چیز واپس لوٹانا، پھر اسے معافی مانگنا، تب جا کے کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. سمجھو اس بات کو اچھی طرح. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا کہ دیکھو اللہ کا اگر حق ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیے، معافی مانگ لیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرتا ہو سکے تو. لیکن لوگوں کا حق ہے، جیسا کہ اگر کوئی کسی کا موبائل چرا لیا، آ کے بیان سن لیا، ہاؤ بھائی موبائل چرانا حرام ہے گتے، اب اللہ مجھے معاف کر دے، چرا لیا بولے تو نہیں معاف ہوتا. اس کا موبائل اس کو واپس دینا ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے معافی مانگنا ہوگا. انسان سے معافی مانگنا، اگر انہوں معاف کرے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا، اگر آدمی نہیں معاف کرا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. اسی طرح نہیں معلوم تھا، کسی کا زمین قبضہ کر لیے، کسی کی جگہ ایک بالشت بھی اگر آگے بڑھ کے، کیا ہے آج اکثر لوگ گھر بنا لیتے ہیں، کتنے کی پلاٹس رہتے ایک جگہ پر، اب وہ پلاٹ کوئی خرید کے رکھ دیے، وہاں پر جاتے نہیں دیکھتے نہیں، لیکن بازو والا کیا کرتا، گھر بنا رہا تو اچھا انہوں دیکھ رہے نہیں، انہوں آ رہے نہیں، کس کا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، چلو ایک بالش کیا ہے آگے ہٹائیں گے. اب انہوں کیا کرتے ہیں کہ اچھا انہوں میرے جگہ میں آ گئے ایک بالش، میں دوسرے کی جگہ میں 1-2 بالش آگے بڑھتا ہوں. اس طرح اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، نہیں، جائز نہیں. تمہاری زمین کو کوئی کھا لیا بول کے تم دوسرے کی زمین نہیں کھا سکتے. اور کوئی بھی اگر کسی کی زمین بھی تھوڑا بھی قبضہ کرتا ہے تو اگر نہیں معلوم ہو کہ ایسا کرے، چاہے وہ زمین قبضہ کرے، کسی کا مال چرائے، کسی کا حق مارے، تو معلوم ہونے کے بعد ان کو لے کے جا کے ان کا حق ان کو دے دینا، ان کو واپس کر دینا. ماشاءاللہ یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. یہ بات سننے کے بعد ماشاءاللہ کئی لوگوں کے میسیجز بھی آئے. ان میں سے ایک میسیج یہ بھی آیا کہ بھائی ایک مسافر تھا، مجھے نہیں معلوم تھا مسافر کا میں کیا ہے، ایک مرتبہ اس کا کچھ مال چرا لیا یا پھر اس کا مال کچھ تو بھی میں لے لیا. بہرحال اب میں اس کو ڈھونڈوں تو بھی وہ نہیں مل رہا. مجھے نہیں معلوم تھا، میں مسافر کا مال لے لیا، پتہ نہیں وہ موبائل لیا تھا، کیا لیا تھا. لیکن وہ بیان سننے کے بعد دیکھو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آیا. وہ سوال کرا، کچھ ہی دن پہلے کا میسیج ہے میرے پاس، اب میں کیا کروں، اب میں ڈھونڈنے پر بھی وہ نہیں مل رہا تو میں کیا کروں، اس طرح سوال. تو لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بھی اکثر لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. تو کسی کا بھی مال کبھی بھی لے لیے تو اس کو پہلے واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا. تو بہرحال کبیرہ گناہ کے بارے میں بول رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 7 بڑے گناہ، مہلک گناہ جو ہے ان سے بچو. 7 کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گناہ شرک. اس حدیث میں جو ہے بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول بول رہے ہیں، شرک سے بچو، اور دوسرا جادو سے بچو، تیسرا ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا، چوتھی چیز سود کھانا، پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا، چھٹویں چیز جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور ساتویں چیز پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا. یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول تاکید کر کے بولے ان گناہوں سے بچو. ان میں سے اکثر مسلمان انہی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. پہلی چیز کیا بولے اللہ کے رسول، شرک سے بچو. شرک کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. اکثر لوگوں کو آج شرک نہیں معلوم. درگاہ کے پاس چلے آتے، تعویذاں لٹکا لیتے، نظر نیاز، مردوں کے سامنے جھکنا، قوالیاں، عرس، سندل، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے، ملیدے، فاتحہ، یہ سب چیزیں کرتے ہوئے مردوں کے سامنے بھی جھکتے، زندہ پیروں کے سامنے بھی جھکتے، اللہ کے سامنے بھی جھکتے. تو پھر یہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ جس کے سامنے جھکے یہ سب شرکیہ اعمال ہے. تعویذ گنڈے لٹکانا یہ بھی شرک ہے. یہ بہت بڑا گناہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کسی قسم کی تعویذ نہیں لٹکا سکتا. یاد رکھو تعویذوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک عنوان لے کے آؤں گا کچھ دنوں کے بعد. اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے، کوئی بھی دے دیے. آج میں جیسا کہ بولا نا شروعات میں بھی کہ آج کیا بول رہے، پیسے کے تعلق سے جس طرح انسان سوچ رہا کہ کدھر سے بھی آئے میرے کو آنا، میرا پیسہ بڑھنا،
میرے مال میں زیادتی ہونا، میرے کو فائدہ ہونا، بھائی وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، جو فائدہ ذہن میں رکھا نا انہیں حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہا۔ اسی طرح تعویذ لٹکانے والے بھی فائدہ ان کو دکھ رہا تو بس حلال ہے وہ حرام ہے اس کی تمیز نہیں کرتے۔ ہاں تعویذ باندھ لیے گلے میں، فائدہ ہو رہا نا مول صاحب، اب وہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ ہمارے کو ضرورت نہیں، بس ہمارے کو فائدہ ہوئے تو بس۔ درگاہ کے پاس جا رہے ہیں ہم، فائدہ ہو رہا نا ہمارے کو، فائدہ ہوئے تو بس جانا، حلال کی حرام کی وہ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے دنیا کا فائدہ 50-60 سال کی زندگی ہے، تم اس کا فائدہ سوچ رہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم میں جاتے اگر شرک کر کے مرے تو۔ تعویذ لٹکا کے مرے، درگاہوں کے سامنے جا کے، عرسوں میں، صندلوں میں، نیاز فاتحہ میں جا کے اگر اسی حالت میں مر گئے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھو۔ یہ بڑا گناہ بولے اللہ کے رسول، سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ شرک۔ اور دوسرا گناہ کیا بولے؟ جادو کرنا، یہ بھی عام ہو گیا۔ جادو کرنا، جادو کروانا، ساس چاہتی ہے بہو پر جادو کرنا، بہو چاہتی ہے ساس پر جادو کرنا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں پر جادو کروانا چاہتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے جادو کرانے کا کیا ہے، ڈراؤنا، دھمکانا، یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے۔ تو جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کروانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح ناحق کسی کی جان لینا، جان لینا بھی بڑا آسان ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے۔ آج صرف ٹی وی کے ریموٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر لینے والوں کو ہم دیکھ رہے، صرف بریانی نہیں بنائی بیگم بول کے اس کو غصے سے آ کے مار دینے والا شوہر آج ہم لوگوں کو قتل کرنے والا نظر آ رہا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بھی جان لینا آسان ہو گیا، یہ بھی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر اسی طرح سود کھانا، اب سود کے بارے میں کتنی مرتبہ بولا، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سود بہت بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کا مال کھانا، یتیم کے تعلق سے بھی الگ سے میرا ایک عنوان ہے، اس میں نے واضح کر دیا یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور یتیم کی مدد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کا مال کا مطلب اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا کرتے؟ جس کا انتقال ہوا اس کے بھائی اور جس کا انتقال ہوا اس کے ماں باپ کیا کرتے؟ اس کی پراپرٹی پورا قبضہ کر لیتے، اس کے بچوں کو نہیں دیتے، جاؤ بھائی ہم کچھ بھی نہیں دیتے، تمہارا حق نہیں، ہمارا بیٹا مر گیا تم کون ہے کی۔ اس طرح یتیم بچوں کا مال کھانا، حالانکہ اس کی پراپرٹی میں ان بچوں کا حق ہے، اس کی بیوی کا بھی حق ہے، اگر حق نہیں دے کے یتیم کا مال کھائے تو یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایسا کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اسی طرح جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، پھر اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ تو معمولی سی چیز بن گئی ہے، ہم کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دیتے، ارے بھائی وہ عورت کہتے ایسی کہتے، یہ عورت ایسا کام کری کہتے، انہیں ایسی ہے انہیں ویسی، ارے بھائی ہم دیکھے نہیں دیکھے سو ہم کیوں کسی کے بارے میں برا بولے؟ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر آ کے کسی کے بارے میں آپ کی زبان چلاتے ہو اور پاک دامن عورتوں پر کسی بھی قسم کی تہمت اگر لگاتے ہیں تو یہ صرف تہمت لگانا تمہارے مجلسوں میں ایک مذاق بن گیا یا انٹرٹینمنٹ بن گیا، تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ، تھوڑی سی ہنسی مذاق خوشی کے لیے تم کسی بھی عورت کے اوپر اگر تم تہمت لگا دیے، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جہنم میں جلائے گا، چھوٹا گناہ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔